میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چودھری رحمان۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عمران احمد خان نیازی صاحب پہ جو توشہ خانہ 2 کے نام سے ایک ٹرائل اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی اپڈیٹس کیا ہیں اور کیا عمران احمد خان نیازی صاحب اس کیس میں باعزت بری ہو جائیں گے یا پھر ان کو سزا ہوگی۔ خیر وہ تو بات کی باتیں ہیں، فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں۔ کل مورخہ 6 اکتوبر 2025 کو عمران خان صاحب پہ اور ان کی اہلیہ پہ 342 ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کو 29 کوسچنز دیے گئے۔ 342 کیا ہے اور کسی بھی کرمنل ٹرائل میں اس کی کیا بیس ہے، کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا ملزم اکیوز کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ ہم آج کے ہماری ویڈیو کا یہ ٹاپک ہے، ہم اس کو کیٹیگریکلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور آڈینس کو بتائیں گے 342 CRPC ہوتا کیا ہے، کیا 342 CRPC میں عمران خان صاحب کو اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا۔ تو آئیے ہم کیٹیگریکلی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 342 ضابطۂ فوجداری کے تحت جب ایویڈنس کلوز ہو جاتا ہے، میننگ دیئر بائی پروسیکیوشن اپنے جتنے بھی گواہ ہیں ان کو پیش کرنے کے بعد ان کی شہادت ریکارڈ پہ لے آتی ہے اور جتنے بھی مبینہ ثبوت ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے پاس، استغاثہ کے پاس، وہ عدالت میں پیش کر دیتی ہے۔ تو ان کی روشنی میں اور 173 کی 173 جس کو چلان بھی کہتے ہیں اس کی روشنی میں، اور اگر کوئی FIR لانچ ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں، یہ تینوں چیزیں FIR 173 کی رپورٹ اور جتنا بھی ایویڈنس اکیوز کے خلاف پیش کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں عدالت ایک سوال نامہ مرتب کرتی ہے اور وہ سوال اکیوز کو دیے جاتے ہیں۔ اکیوز کی مرضی ہے آگے کہ وہ ان کوسچنز کو وربلی عدالت کے سامنے بیان کرے یا پھر ان کو ریٹن شیپ میں لکھ کے دے۔ اسی طرح عمران احمد خان نیازی صاحب پہ جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے، ان کو بھی 29 ان کی اہلیہ کو، بشرا بی بی کو، اور ان کو 29 کوسچن دیے گئے۔ اب یہ ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح کے کوسچن ہوتے ہیں، میننگ دیر بائی کہ ان کوسچن کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ ان کے پیرامیٹرز میں پہلے جس طرح کو بتا چکا ہوں، FIR 173 کی رپورٹ اور جتنا بھی ایویڈنس ٹیسٹیمونی ان کے اگینسٹ اکیوز کے ہوئی ہوتی، انہی کو رکھ کے ان کا ایک کرکس ہوتا ہے جو معزز عدالت کوسچن کے روپ میں اکیوز سے پوچھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو کس طرح کے کوسچن آئے ہوں گے۔ یہ ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے، کیونکہ 342 کے اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بادی نظر میں اسی طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ توشہ خانہ 2 ہے تو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا ہوگا کہ کیا آپ نے وہ گھڑی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کہیں فروخت کی، کون سے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس گھڑی پہ آپ کا حق تھا۔ اور اس میں سب سے جو اہم کوسچن ایک ہوتا ہے 342 ضابطۂ فوجداری میں جو سوال نامہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ 340 سب سیکشن 2 کے تحت اپنی سٹیٹمنٹ آن اوتھ اس معزز عدالت کے سامنے دینا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حق میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہیں گے۔ اس کو بولتے ہیں 340 سب سیکشن 2 کے تحت ایک پریویلیج دی جاتی ہے، ایک موقع دیا جاتا ہے اکیوز کو کہ وہ اپنے حق میں گواہ پیش کرے۔ نارمل پریکٹس یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جتنے بھی مرڈر ٹرائل یا ہینس کرائم کے جتنے بھی یا میجر کرائم کے ٹرائل چل رہے ہیں، ہم اس موقع پہ فلیٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں۔ ہم اس موقع پہ یہ اکیوز کے حق میں نہ تو اس کو آن اوتھ لے کے آتے ہیں، نہ ہی اکیوز کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں کوئی وٹنس لے کے آئے اور معزز عدالت کے سامنے ہو، کیونکہ اس کے ساتھ پھر ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے۔ 340 سب سیکشن 2 کو اگر اکیوز اویل کرتا ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب اس کو اویل کر لیتے ہیں، تو جتنا بھی ایویڈنس لے کے آئیں گے تو پروسیکیوشن جو ہے پھر ان پہ بھی کراس کرے گا۔ تو جب وہ ان پہ کراس کرے گا تو آبویسلی تو اس میں بھی ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے۔ چونکہ اکیوز ایک فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے تو پروسیکیوشن نے اپنا کیس بیانڈ اینی ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جتنے بھی وکیل صاحبان ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 340 سب سیکشن 2 کی جو پروویژن ہے اکیوز کو اس کو کبھی بھی نہ کہیں کہ یہ ریمیڈی اویل کرے۔ چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی ٹیم اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ لیگل قانونی طور پہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ذہن کے مالک ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ 340 سب سیکشن 2 کو اویل نہیں کریں گے، لیکن اگر کریں گے تو کل پتہ چل جائے گا۔ اینی وے کل کی تاریخ مقرر ہے 8 اکتوبر 2025 کو، پتہ چل جائے گا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب اور بشرا بی بی ان کو جو 29 کوسچن دیے گئے ہیں ان کے کیا آنسر جمع کرواتے ہیں۔ یہ 342 ضابطۂ فوجداری ملزم کے پاس واحد ریمیڈی ہوتی ہے کسی بھی اکیوز کے پاس اپنا کیس بیان کرنے کی۔
عمران احمد خان نیازی صاحب کے پاس یہ بالکل فائنل آرگومنٹ سے پہلے آخری ریمیڈی ہے جس میں وہ بتائیں گے یہ کیس ان پہ کیوں بنایا گیا. اس لیے 342 ایک بہت اہم سٹیج ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا بڑا کمپریہنسو جواب دیں گی اور اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقیناً قانون اور آئین کے مطابق ہی ہوگا. اس کے بعد جو جتنے بھی کرمنل ٹرائل ہیں اگر ان کا پیروزل کیا جائے اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہونے ہیں. اس یعنی کہ میننگ دیر بائی کہ توشہ خانہ 2 بھی بالکل اپنے جو کیس ہے وہ اپنے انجام کے قریب ہے. ود ان ڈیز ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی بشرا بی بی کو، چونکہ وہ پہلے ہی 14 سال کی قید ان کو توشہ خانہ 1 میں ہو چکی ہے اور ان کے اپیل بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، توشہ خانہ 2 میں کہ ان کی فیٹ کیا ہوتی ہے، آیا کہ ادھر سے وہ باعزت بری ہوتے ہیں یا پھر ان کو سزا ہوتی ہے. اس کے بعد پروسیکیوشن نے اپنا جتنا بھی انہوں نے اپنا ایویڈنس ہوا ہے وہ انہوں نے پڑھنا ہے اور انہوں نے 173 کی رپورٹ FIR پڑھنی ہے، جو بھی شہادت ہے وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے فائنل آرگومنٹس کرنے ہیں جو پریزیڈنٹ سیٹ کیے ہیں اپیکس کورٹ نے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے، کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن نے کہ یہ جرم ہوا ہے. اور اسی طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے فائنل آرگومنٹس بعد میں کرنے ہیں. کرمنل لیٹیگیشن میں جو فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے پروسیکیوشن کرتا ہے اور اس کے بعد جو ڈیفینس کونسل ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کراس ایگزامینیشن میں جتنے بھی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے، اجاگر کرے اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرے. ایپیکس کورٹ کے جتنے بھی پریزیڈنٹ جنہوں نے سیٹ کیے ہیں پریزیڈنٹ کیس لاز کی روشنی میں ان کے تناظر میں یہ بات ثابت کرے کہ یہ جرم نہیں بنتا، اکیوزڈ بے گناہ ہے. اور اس کے بعد فیصلہ تو یقیناً معزز عدالت نے ہی کرنا ہوتا ہے اور معزز عدالت یقیناً قانون اور آئین کے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں اس میں رہتے ہوئے ہی اپنا کو فیصلہ سناتی ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا 8 تاریخ کو کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے جو ان کو 29 کویسچن دیے گئے اس کا کیا آنسر دیے ہیں. اور اس کے بعد پھر میرا خیال میں 1 ویک میکسیمم ہارڈلی اتنا ہی لگے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب کو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے یا پھر وہ باعزت بری ہوتے ہیں. تو بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور یہ ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد رکھنا چاہیے اور پتہ چل جائے گا ویری سون کہ کیا بنتا ہے. دعا میں یہ رکھیے گا اور ملک اور قوم کے لیے جو بہتر ہو اس کے لیے دعا کیجیے گا. آپ کا میزبان چوری رحمان. اللہ حافظ.